اہم خبر ہے کہ ملزم عمر حیات کو ثنا یوسف قتل کیس میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ثنا یوسف ٹک ٹاکر جس کو عمر حیات نامی اس ملزم نے قتل کیا تھا اور اس کے بعد اس کو گرفتاری کے بعد باقاعدہ طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا گیا اور اس پر باقاعدہ سماعت ہوئی۔ یہ سماعت مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عامر بلوچ نے۔ عامر بتائے گا، بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، جو ثنا یوسف ٹک ٹاکر تھی، ان کے قتل کا کیس تھا، اس میں جو ملزم عمر حیات ہیں ان کو ثنا یوسف قتل کیس میں سزائے موت سنا دی گئی ہے اور یہ صبح فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، اور یہ آج 3 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور ابھی یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے سنایا گیا ہے۔ اور جو ثنا یوسف ہے، ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو گھر میں قتل کیا گیا تھا اور 3 جون کو پولیس کی جانب سے ثنا یوسف کے قاتل کو جڑاوالا سے گرفتار کیا گیا تھا اور 13 جون کو شناخت پریڈ کے دوران چشمدید گواہان نے ملزم کو کی جو شناخت تھی وہ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کیس میں جو راجہ نوید حسین قیاری ہیں ان کو اسپیشل پراسیکیوٹر تعینات کیا گیا اور کیس میں مجموعی طور پر 50 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں اور چلان میں مجموعی طور پر 31 گواہوں کی فراہمگی کی گئی تھی، جو بعد میں 4 گواہان کو ترک کیا گیا اور 27 گواہان عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اور جو مقدمے کا ملزم عمر حیات ہے وہ جڑاوالا کا تھا اور ایک مقتولہ کی جو والدہ اور پھوپھی ہیں وہ اس کیس کی جو چشمدید گواہ ہیں اور انہوں نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ عدالت میں ریکارڈ کرایا تھا اور 20 ستمبر 2025 کو ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی تھی اور 25 ستمبر کو استغاثہ کے پہلے گواہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ 2 ہفتے سے زائد وقت کے لیے ٹرائل رکا رہا، تو اس کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ اس کا ٹرائل جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور 19 مئی کو مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج صبح یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج ہی یہ فیصلہ جو مختصر فیصلہ ہے یہ سنا دیا گیا، جس میں جو ملزم ہے اور اس کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی گئی ہے اور جو جج ہیں، جج افضل مجوکا، جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں افضل مجوکا، انہوں نے یہ فیصلہ جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے یہ سنایا ہے۔ جی یہ بتائیے گا عامر بلوچ کہ اس ٹرائل کے دوران کون کون سے اہم گواہان تھے جو کہ پیش کیے گئے اس موقع پر؟ آج دیکھیں، جو مجموعی طور پر جو فہرست تھی وہ تو 31 کی تھی، جن میں سے 4 کو انہوں نے ترک کیا اور 27 گواہ تھے وہ عدالت میں پیش کیے گئے اور جن میں جو خاص طور پر جو مقتولہ کی جو ثنا یوسف ان کی جو والدہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے پھوپھی ہیں، یہ چشمدید گواہ ہے جو اہم گواہ بھی مانی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ جو گواہ ہیں ان میں خاص طور پر پولیس کے ساتھ ساتھ جو 15 جب رفع ہوا اس کے ساتھ ہمسایوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے، تو اس طرح کرتے کرتے 27 گواہ جو ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے گئے، جن میں سے جو خاص گواہ ہیں جن کو اہم مانا جاتا ہے وہ یہ 2 گواہ ہیں، جن میں جو ثنا یوسف ہے ان کی والدہ اور جو ان کی پھپھو ہیں وہ ہے، یہ خاص گواہ ہیں جن کا جو بیان ہے تشدید، کیونکہ یہ تشدید گواہ ہیں، اس حوالے سے ان کا جو بیان ہے وہ اہم مانا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے 2 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہیں، کچھ ٹرائل کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، وہ کیا معاملہ ہے؟ آج دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی، لیکن وہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دی گئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر ٹرائل کورٹ کو احکامات بھی جاری کیے تھے کہ آپ جو ٹرائل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ اس کے اوپر جلد سے جلد ٹرائل مکمل کرے اور اس کے اوپر فیصلہ سنائے۔ عمر حیات کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد میں اس درخواست کے اوپر فیصلہ سنایا تھا کہ یہ جو درخواست ہے عمر حیات جو ملزم ہے، جو آج مجرم قرار پایا ہے، تو اس کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹرائل کورٹ نے اس کا بیانات قلم بند کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جرح مکمل ہوئی ہے، مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا تھا صبح اور آج یہ فیصلہ ابھی سنایا جس میں جو ملزم ہے عمر حیات ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ جی ٹھیک، تو یہ فیصلہ جس وقت سنایا گیا کیا دونوں کی فیملیز میں سے کچھ لوگ موجود تھے؟ کوئی رد عمل سامنے آیا اس پر؟ آج دیکھیں، ابھی یہ کچھ ہی منٹ پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور ملزم کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جو عمر حیات ہیں ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا اور جو فیملیز ہیں، جو ملزم کی فیملی میں سے بھی کچھ لوگ اس وقت عدالت میں موجود ہیں اور دوسری جانب جو مدعی ہے
मुरैया की जानिब से भी जो फैमिली मेम्बरान हैं, जिनमें उनकी वालदा भी हैं और उनके साथ साथ जो दीगर फैमिली मेम्बरान हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। और जो सना यूसुफ के कातिल हैं उमर हयात, उनको सजा सुनाने के बाद जो पुलिस है वो पुलिस अपने साथ ले गई है।